ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب جنت سے اتارا زمین پر تو ہند کی سرزمین پہ اتارا جس کو سرندیپ کہتے ہیں۔ سرندیپ اس وقت تو ہند تھا، ملکی تقسیمات نہیں تھی، تو خطہ ہند میں سرندیپ کے مقام پر اتارا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان آدم اتی البیت الف اتیۃ لم یرکب فیہن من الہند علی رجلین۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، رواہ ابن خزیمہ، امام ابن خزیمہ فی صحیحہ والدیلمی فی مسندہ وابو الشیخ الاصبہانی فی العظمہ وذاکرہ المنذری فی الترغیب والترہیب۔ آدم علیہ السلام 1000 مرتبہ چل کر، پیدل ہند سے چل کر اپنے قدموں پر کعبہ بنانے کے بعد کعبے کی زیارت اور طواف کے لیے آئے۔ 1000 مرتبہ ہے، یہ صحیح ابن خزیمہ میں روایت ہے۔ زیارت کے لیے تو 1000 مرتبہ آئے، کچھ عرصہ ٹھہرتے ہوں گے، پھر دل اداس ہوتا ہوگا، پھر آ جاتے ہوں گے، لیکن پورا سال حج کا موسم تو نہیں ہوتا، تو حج کا کوئی دن مقرر اللہ رب العزت نے ایام مقرر کر دیے ہوں گے۔ زیارت کے لیے تو 1000 بار آئے، لیکن عثمان بن ساج روایت کرتے ہیں، اور امام الازرقی نے اس کو اخبار مکہ میں روایت کیا ہے، الازرقی نے، اور امام جلال الدین سیوطی نے اس کو نقل کیا عثمان بن ساج کی روایت سے کہ آدم علیہ السلام، پہلے میں ذکر کر چکا، 1000 مرتبہ تو آئے تھے، لیکن فرمایا ان آدم علیہ السلام حج البیت 70 حجۃ من ارض الہند ماشیا، 70 بار ہند سے پیدل چل کر ہندوستان سے مکہ کعبۃ اللہ کا حج کرنے کے لیے 70 بار آئے۔ 70 حج کیے، 1000 مرتبہ ویسے زیارت کے لیے اور طواف کے لیے آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید، یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ میرے جس دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ نے ویڈیو کے اندر سنا ہے کہ ایک بریلوی مولوی جن کا نام ہے طاہر القادری، اس شخص نے 2 حدیثیں اس ویڈیو کے اندر بیان کی۔ میں ان 2 حدیثوں کی تحقیق، جانچ پڑتال اصول حدیث و اسماء و رجال و جرح و تعدیل کے میزان پر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے جس دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، جیسا کہ میں ہر ویڈیو کے اندر یہ بات اکثر و بیشتر کہتا رہتا ہوں کہ کوئی بھی بڑے سے بڑا مفتی ہو، مولوی ہو، عالم ہو، اس کی بات بلا تحقیق آنکھ بند کر کے نہ مانی جائے، بلکہ اس کی بات کی تحقیق کی جائے، چھان بین کی جائے، جانچ پڑتال کی جائے۔ آج اکثر و بیشتر ہر مسلک کے اندر ایسے مولوی ڈگری یافتہ موجود ہیں جو محدثین کے مشن کو چھوڑے ہوئے ہیں، محدثین کے
اس راستے کو چھوڑے ہوئے ہیں اور آنکھ بند کر کے جس بھی کتاب کے اندر کوئی واقعات حدیث کے نام پر یا اسی طرح سے مسائل فضائل کے نام پر پڑھ کر کے اور لوگوں میں دھڑلے کے ساتھ بلا تحقیق چھوڑ دیتے ہیں، اور عوام ہے کہ آنکھ بند کر کے ان کی بات مانتی ہے، کیونکہ وہ ڈگری یافتہ ہیں، مدرسے سے فارغ ہیں، ان کے پاس ڈگری ہے، لہٰذا وہ کچھ بھی بول سکتے ہیں الول جلول۔ تو میرے جس دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایمان والے کو، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہوں، سب کو یہ حکم دیا ہے، دنیاوی معاملات ہو چاہے دین کا معاملہ ہو، سب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایمان والے کو یہ حکم دیا ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے، یعنی برے کردار والا کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی خبر کی تحقیق کر لیا کرو، اس کی بات کی جانچ پڑتال کر لیا کرو، چھان بین کر لیا کرو۔ تو میرے جس دوستوں اور بھائیوں، چھان بین کی کرنے کی ضرورت ہے۔ آج دور ہے سوشل میڈیا کا، ہر چیز آپ کو آسانی سے گھر بیٹھے بیٹھے معلوم ہو سکتی ہے کہ وہ بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو آئیے ہم اپنی ویڈیو کو زیادہ لمبا نہ کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ طاہر القادری صاحب نے یہ جو حدیث بیان کی ہے کہ آدم علیہ السلام ہند میں اترے، سرندیپ ایک جگہ کا نام ہے، اس جگہ پر آدم علیہ السلام جب جنت سے نکالے گئے تو سرندیپ کے مقام پر جگہ پر اتارے گئے، اور پھر آدم علیہ السلام وہاں سے مکہ بیت اللہ پیدل چل کر کہتے ہیں کہ 70 حج کیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں اکثر و بیشتر ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، کچھ لوگ جو کہ انہی حدیثوں کو دلیل بنا کر کے وہ ہندوستان سے پیدل مکہ حج کرنے کے خواہش مند ہوتے ہیں، وہ اس کو بہت بڑا اجر و ثواب کا حامل سمجھتے ہیں کہ ہم اگر ہندوستان سے پیدل مکہ جا کر کے حج کریں گے تو ہمیں زیادہ اجر و ثواب ملے گا، اور ہم آدم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم جو یہ کام کر رہے ہیں یہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو میرے جس دوستوں اور بھائیوں، پہلی بات یہ جان لیں کہ یہ جو حدیث ہے، یہ حدیث اصول حدیث و اسماء و رجال و جرح و تعدیل کے میزان پر صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ جھوٹی حدیث ہے۔ میں آگے ثابت کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ یہ جو حدیث ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، طبقات الکبیر کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 18، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے موقوفاً یہ روایت ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہی نہیں ہے، بلکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے انہی کے طرف یہ منسوب ہے کہ وہ کہتے ہیں، یہ لمبی حدیث ہے جس کا مختصر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ ہند میں نوز یا نود پہاڑی نامی جگہ پر آدم علیہ السلام کو اتارا گیا، اور حوا علیہ السلام کو جدہ میں اتارا گیا، 40 حجہ علی رجلیہ، کہ انہوں نے ہندوستان سے 40 حج کیے پیدل چل کے، اور اس دوران انہوں نے سواری کا استعمال نہیں کیا۔ تو دیکھیے اس کی سند سخت ضعیف ہے، بلکہ یہ جھوٹی روایت ہے، کیونکہ اس کی سند کے اندر علت یہ ہے، خامی یہ ہے کہ اس کی سند میں راوی ہشام بن محمد ابن الصائب الکلبی کو امام دارقطنی نے متروک قرار دیا ہے، یعنی محدثین نے اس سے روایت لینا، نقل کرنا ترک کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا، اور ابن عساکر نے کہا یہ رافضی ہے، سکہ نہیں ہے، معتبر نہیں ہے، اعتبار کے لائق نہیں ہے۔ دیکھیے میزان الاعتدال میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 304 پر، اور میری تحقیق کے مطابق ابی صالح جو راوی ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کر رہا ہے، اس کی بھی توثیق ہمیں نہیں ملی۔ اسی طرح سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے موقوفاً تاریخ طبری کے اندر ہے، اس کے اندر بھی ہے کہ آدم علیہ السلام کو ہند میں نازل کیا گیا، اتارا گیا، اور 40 حج ہند سے یعنی ہندوستان سے پیدل مکہ چل کر کے
40 حج کیے. اس کی بھی سند ضعیف ہے کیونکہ اس کی سند کے اندر راوی ابو حمام صدوق تو ہے پر وہم میں مبتلا تھا. اس کی حدیث کو ابو حاتم رازی نے کہا کہ حجت نہیں ہے، یعنی یہ دلیل نہیں ہے. اور ایک راوی ابی یحییٰ کی توثیق بھی ہمیں نہیں مل سکی. تو ان دو علتوں کی بنا پر اس کی بھی سند معتبر نہیں ہے. اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک مرفوع حدیث بھی ہے. وہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کردہ، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام 1000 بار ہندوستان سے پیدل حج کیے، اس دوران وہ کبھی سواری پر نہیں بیٹھے، یعنی سواری کا استعمال انہوں نے نہیں کیا. یہ حدیث صحیح ابن خزیمہ کے اندر حدیث نمبر 2792 پر ہے، اور تفسیر در منصور کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 130 وغیرہ پر ہیں. اور اس کی بھی سند سخت ضعیف ہے، بلکہ یہ بھی جھوٹی روایت ہے، کیونکہ اس کی سند کے اندر راوی القاسم ابن عبد الرحمن انصاری کو امام ابو زرع رازی نے کہا یہ منکر الحدیث ہے، اور امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ضعیف زدہ کہ یہ بہت زیادہ کمزور ہے. پتہ چلا کہ ان دو علتوں کی بنا پر یہ بھی روایت جو ہے سخت ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے. اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو سلسلۃ الحدیث ضعیفہ والموضوعہ کے اندر نقل کیا ہے، حدیث نمبر 5092 اور 286 پر. اسی طرح سے مزید معلومات کے لیے دیکھ سکتے ہیں میزان الاعتدال فی نقد الرجال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 374 پر. اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہ حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جامع الصحیح الایمان کے اندر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 450 پر، حدیث نمبر 3702 پر ہے. اس کے اندر بھی ہے کہ آدم علیہ السلام ہندوستان سے مکہ پیدل آئے اور 40 حجہ 40 حج کیے. اس کی بھی سند ضعیف ہے کیونکہ اس کی سند کے اندر راوی ابو یحییٰ القطات یہ ضعیف راوی ہے. اکثر محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، کمزور قرار دیا ہے. جیسا کہ امام نسائی کی الضعفاء والمتروکین میں دیکھ سکتے ہیں. یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ، امام نسائی رحمۃ اللہ وغیرہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں حوالہ کے لیے میزان الاعتدال فی نقد الرجال جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 586. اسی طرح سے تہذیب الکمال جلد نمبر 34 صفحہ نمبر 401، القاصف فی معرفت کے اندر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 132. اسی طرح سے الکامل لابن عدی کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 210، تہذیب التہذیب کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 607 پر دیکھ سکتے ہیں. اور اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، طاہر القادری صاحب نے جو کہا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے موقوف یہ روایت ہے کہ 1000 بار ہندوستان سے آدم علیہ السلام بیت اللہ کا صرف زیارت کرنے کے لیے، یعنی کعبے کی زیارت کرنے کے لیے آئے تھے. جبکہ اس کے ترجمے میں کئی لوگوں نے کہا کہ یہ 40 بار، یہ 1000 بار یہ زیارت نہیں بلکہ 1000 بار حج کرنے آئے تھے. بہرحال زیارت ہی کو مان لیا جائے تب بھی اس کی سند صحیح نہیں ہے، لہٰذا یہ دلیل میں پیش نہیں کیا جا سکتا. اور یہ بات کہنا کہ آدم علیہ السلام کو سرندیب کے مقام پر اتارا گیا ہند میں، ہندوستان میں، یہ بھی باطل روایت ہے، یہ بھی باسند صحیح ثابت نہیں ہے. اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، ایک حدیث اور بیان کیا طاہر القادری صاحب نے، سعید تابعی سے ہے. وہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے پیدل ہندوستان سے مکہ آ کر کے 70 حجہ یعنی 70 حج کیے. یہ روایت بھی سبل الہدا والرشاد کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 209 وغیرہ میں ہے. لیکن اس کی بھی سند ضعیف ہے کیونکہ اس کی سند کے اندر راوی عثمان ابن سعد، جس کو طاہر القادری صاحب نے بڑا فخر سے بیان کیا کہ انہوں نے روایت کیا ہے. عثمان ابن سعد
یہ منکر الحدیث راوی ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا اس کی روایت کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ اس کی بیان کردہ حدیث مناکر ہے یعنی منکر ہے. اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں عطا تابعی سے بھی یہ ایک روایت ہے جامع شعب الایمان کے اندر حدیث نمبر 3701 پر، اور اس کی بھی سند ضعیف ہے. ایک تو تابعی کا قول حجت نہیں ہوتا ہے لیکن اس کی بھی سند ضعیف ہے کیونکہ اس کی سند کے اندر راوی ثابت بن دینار یہ ضعیف راوی ہے. اکثر محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، جیسا کہ میزان الاعتدال میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 363 میں دیکھ سکتے ہیں، الجوفا کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 172 میں دیکھ سکتے ہیں، اور الجرح و تعدیل ابن ابی حاتم کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 450 وغیرہ پر دیکھ سکتے ہیں. تو معلوم ہوا میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں کہ جو یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آدم علیہ السلام ہند میں نازل کیے گئے، ہند میں اتارے گئے، سرندیب کے مکان پہاڑ پر اتارے گئے، اور وہاں سے پیدل مکہ آ کر کے 40 حج کیے، 70 حج کیے، 1000 بار حج کیے، یہ با سند صحیح اصول حدیث و اسماء الرجال و جرح و تعدیل کے میدان پر ثابت ہی نہیں ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں. لہٰذا اس کو دلیل میں پیش نہیں کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر ایک کی بات کی جانچ پڑتال تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.